اس لشکر میں حضرت حسن بھی سپاہی ہیں اور حضرت حسین بھی سپاہی ہیں. یہ زمانہ حضرت عثمان سے جڑے ہوتا ہے. تو بتائیے حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں یہ لشکر جا رہا ہے اور یہ فوج جا رہی ہے. حضرت حسن اور حسین سپاہی. تو یہ سپاہی بن کر کیا واضح کر رہے ہیں کہ ہمیں حضرت عثمان کی خلافت پر اعتماد ہے. عثمان کی خلافت پر اعتماد ہے. اور بادرہ خمسہ وہ بھی ان میں تھے. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر بن عاص. یہ لوگ بھی بحیثیت سپاہی کے اس لشکر میں تھے. اور یہ مدینہ طیبہ سے 26 ہجری کو یہ افریقہ کی طرف لشکر جاتا ہے. حسن اور حسین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ بھی اس لشکر میں بطور سپاہی تھے. اور پھر 30 ہجری میں یہ بھی زمانہ حضرت عثمان ذو النورین کا ایک اور لشکر تیار ہوا اور یہ مقام طریسہ تک پہنچا. خرس ایک دریا وہاں کے قریب یہ جنگ لڑتا ہے اور اس میں بھی بطور سپاہی کے حسن و حسین موجود. یہ دونوں فوجیں, دونوں لشکر حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں تیار ہوئے اور دونوں میں حسن بھی موجود ہے اور حضرت حسین بھی موجود ہے. اور ایک اور لشکر تیار ہوا قسطنطنیہ کی طرف. لیکن یہ زمانہ حضرت عثمان کی خلافت کا نہیں ہے. یہ زمانہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں ایک لشکر تیار ہوا, قسطنطنیہ تک پہنچنا چاہتا ہے. اور اس قسطنطنیہ تک پہنچنے والے اس لشکر میں بڑے بڑے چیلا صحابہ موجود ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری بھی موجود ہیں جو میزبان رسول کے لقب سے مشہور ہوئے. اور اس لشکر میں بطور سپاہی کے حضرت حسین بھی موجود ہیں. اور حضرت حسن چونکہ پہلے وفات پا چکے تھے اور یہ لشکر تقریباً 49 ہجری کو تیار ہوا. 49 ہجری. یہ قسطنطنیہ تقریباً مدینہ طیبہ سے 4000 کلومیٹر دور فاصلے پر واقع ہے. تو یہاں تک پہنچنے کے لیے جس لشکر نے امیر معاویہ کا زمانہ خلافت ہے, امیر معاویہ کے زمانے خلافت میں فوج میں حضرت حسین ہیں. حضرت حسین علی کے بیٹے ہیں. گویا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو مانتے ہیں, امیر معاویہ کی خلافت کے تابع ہیں. اور پہلے دو لشکروں میں یہ دونوں بھائی موجود ہیں, حضرت عثمان کی خلافت کو مانتے ہیں. اور یہ جو لشکر قسطنطنیہ کی طرف جا رہے ہیں, بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور آپ سوئے ہوئے تھے. میں قریب بیٹھی ہوں. اچانک پیغمبر اسلام کی آنکھ مبارک کھلی اور ہونٹوں پہ تبسم تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ خیر ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا ایک لشکر یغزو البحر جو دریا میں تیرتا ہوا جائے گا, غزوہ کرے گا. قد اوجبوا, وہ لشکر نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا, وہ سارا لشکر جنتی ہوگا. ام حرام کہتی یا رسول اللہ آنا منہم, میں ان میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا انت فیہم, تو اسی لشکر کا حصہ ہوگی. پھر پیغمبر کائنات لیٹ گئے اور آپ علیہ السلام کو اسلام پھر سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر بیدار ہوئے تو پیغمبر پھر مسکرا رہے تھے, تبسم جاری تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے میری امت کا ایک اور لشکر مجھے دکھلایا گیا اور وہ لشکر قسطنطنیہ کے اوپر حملہ آور ہوگا. یغزونا قیصر, مدینہ قیصر, وہ وہاں قسطنطنیہ پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مغفور لہم, یہ لشکر بھی بخشایا ہے, یہ بھی جنت میں جائے گا. ام حرام کہتی یا رسول اللہ میں ان میں ہوں. آپ نے فرمایا لا تم ان میں نہیں. آپ نے پیشین گوئی کتنے لشکروں کی دی اور شاباش کتنے لشکروں کی. اور یہ روایت بخاری سے ذکر کر رہا. پہلا لشکر جو دریا پہ تیرتا ہوا جائے گا. ام حرام کہتی ہے یا رسول اللہ سارا لشکر جنتی ہے, کیا میں ان میں ہوں؟ آپ نے فرمایا انت فیہم, تو انہی میں ہیں. اور یہ لشکر امیر معاویہ کے زمانہ میں تیار ہوتا ہے. امیر معاویہ
کی محتاطی میں تیار ہوا، اور یہ لشکر فوج، اسلام کی فوج شام سے دریا میں اترتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق یہ سارا لشکر جنتی ہے۔ ام حرام یہ بھی اس لشکر میں موجود ہے، اور یہ جا رہی ہے، اونٹنی پہ سوار ہونا چاہتی ہے، اور پاؤں لڑ گیا، ام حرام نیچے گری اور وہی فوت ہو گئی، شہید ہو گئی۔ اور امام الانبیاء نے کیا کہا تھا کہ تم انہی میں ہے، یہ انہی میں شہید ہوئی، انہی میں وفات پائی۔ اور دوسرا لشکر امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ روایت بخاری کی، پیغمبر کائنات نے کہا تھا کہ مغفور اللہ، وہ لشکر بھی بخشایا ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں موجود ہیں، اور ابو ایوب انصاری بھی اس لشکر میں موجود ہے۔ جب یہ لشکر جا رہا ہے نا، یہ فوج جا رہی ہے، ابو ایوب انصاری بوڑھے ہو چکے ہیں، کمر جھکتی چلی جا رہی ہے، داڑھی پاک بالکل سفید ہو چکی ہے، اب کمزوری کا اینڈ کا زمانہ آ گیا، لیکن اسلحہ پکڑ کر اور یہ بھی لشکر کی طرف فوج میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے جب ابو ایوب انصاری کو دیکھا، ان کے پاؤں کانپ گئے کہ حضرت یہ زمانہ، یہ وقت لڑائی کا نہیں ہے، یہ جہاد کا وقت نہیں ہے، آپ نے پیغمبر کے زمانہ میں بڑے جہاد کیے، اب آپ آرام کریں، ہم نوجوان موجود ہیں، ہم ٹکرائیں گے کفر کے ساتھ، اب آپ بزرگ ہو چکے ہیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، واپس جائیے۔ تو جانتے ہو ابو ایوب انصاری نے جواب میں کیا کہا؟ فرمایا میں واپس کیسے جاؤں، مجھے بھی پتہ ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور اور ضعیف ہو چکا ہوں، لیکن میں اس لشکر کا حصہ بننا چاہتا ہوں، میں بھی قسطنطنیہ پر محاذرائی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے پیغمبر کائنات سے سنا تھا کہ جو قسطنطنیہ کی طرف لشکر جائے گا ان سب کے گناہ معاف ہو جائے گا۔ ابو ایوب انصاری بھی ساتھ چلے گئے، اور یہ لشکر جا رہا ہے، اور اس لشکر کے سلارے آ رہا امیر معاویہ کے بیٹے یزید ہیں۔ یہ لشکر وہاں قسطنطنیہ پہ پہنچا تو میرا عزیز کہنا یہ چاہتا ہوں، حضرت حسین کا امیر معاویہ کے اس لشکر میں بیعت صفائی ہونا، بیعت لشکری ہونا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کی خلافت کو حق سمجھتے تھے، اپنے بھائی کی طرح سمجھتے تھے، اور بھائی کی طرح سمجھنے کا مطلب یہ ہے اصل خلیفہ تو حضرت سیدنا حسن تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ راشد بن کر آئے، یہ بھی خلیفہ راشد ہیں، خلفائے راشدین کا حصہ ہیں۔ جس وقت یہ خلیفہ بنے 6 ماہ تک انہوں نے خلافت کیے، اور تاریخ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، جس وقت حضرت سیدنا حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گہری نظر میں دیکھا اور عمیق نظر کے ساتھ دیکھا، مسلمانوں میں اختلاف بڑھتے جا رہے ہیں، پریشانیاں الجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور امام الانبیاء کی وہ حدیث آج صادق آ رہی تھی کہ جب پیغمبر کائنات اپنے منبر پر تشریف فرما تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے معصوم بچے تھے، اپنے جگر یہ مجمع کو چیرتے ہوئے آئے، جمعہ کا دن ہے، پیغمبر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، اور یہ بچہ الجھ کر گر چکا ہے۔ وہیں جب گرا تو پیغمبر کائنات نے منبر چھوڑ دیا، آپ علیہ السلام بھاگے ہوئے جاتے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں اور چومتے ہوئے کہتے ہیں یہ میرا بچہ بڑی عزت والا، بڑے مقام والا، بڑی سرداری والا ہے، جب مسلمانوں میں اختلاف بڑھ جائے گا میرا یہ بچہ مسلمانوں کی جماعتوں میں شورا کا سبب بن جائے گا۔ آج وہ چیز صادق ہے۔ حضرت سیدنا حسن خلیفہ وقت ہے، 6 ماہ خلافت کرتے ہیں، اپنے بھائی حسین کے ساتھ مشورے میں آئے اور اپنے چیف کمانڈر کے ساتھ مشورے میں آئے، اجلہ صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، اختلافات کو ختم کر دیا جائے، اور اختلافات کو ختم کرنے کی صورت یہ ہے الجھنیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں،
میں آئے حضرت حسن اور حسین نے اور ان کے معزز اسلاف نے، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ کا استقبال کیا۔ استقبال کے بعد امیر معاویہ کو اس مسجد میں لائے جو مسجد حضرت علی نے بنوائی تھی، حضرت حسن کے والد گرامی نے بنوائی تھی، اور جہاں کے خطیب امام حضرت علی حیدر کرار تھے، تو وہاں تشریف لائے۔ پہلے سے ممبر بچھا ہوا ہے، حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کو پکڑا، ہاتھ پکڑ کر یہاں ان کو بٹھا دیا، اور جیسے وہ ممبر پر بیٹھے حضرت حسن نے فرمایا اے معاویہ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں ڈال کر کہا اے معاویہ آئندہ کے بعد میں خلیفہ نہیں ہوں، میں خلافت کے دستبردار ہوتا ہوں، میں خلافت ختم کرتا ہوں، آئندہ کے بعد آپ میرے بھی خلیفہ ہیں، تمام امت مسلمہ کے خلیفہ ہیں۔ فرمایا کہ حسین آپ بھی بیعت کرو، حضرت حسین نے بھی بیعت کی، چیف کمانڈر آپ بھی بیعت کرو، انہوں نے بھی بیعت کی۔ اب خلافت کس کے پاس آئی؟ حضرت امیر معاویہ کے پاس آئی۔ یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارا تو مذہب نظریہ کیا ہے کہ معصوم عن الخطا، گناہوں سے بالکل مبرہ سوا انبیاء کی ہوتی ہے۔ ہم انبیاء کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، کبیرے گناہ سے بھی پاک ہیں اور صغیرے گناہ سے بھی پاک ہیں۔ لیکن شیعہ لوگ یہ آئمہ اپنے 12 اماموں کو بھی معصوم سمجھتے ہیں، معصوم سمجھتے ہیں۔ ہمارا مطلب کیا ہے کہ معصوم صرف کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا معصوم ہونے کا نظریہ نہیں ہے، محفوظ ہونے کا نظریہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ صحابہ پیغمبر کے بارے میں رب کائنات نے ان کی وفات سے قبل ان کو زندگی بھر میں معاف کر دیا، اور اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کا ان کے ساتھ وعدہ کر دیا۔ کوئی صحابی دنیا سے ایسا نہیں کیا کہ جس کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ وہ مغفور نہ ہو۔ اللہ نے ان کو مغفور بھی کیا، محفوظ بھی کیا، اور قرآن پاک میں یہ شواہد موجود ہے۔ بخاری کی روایت عرض کرتا ہوں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے اے عبداللہ ابن عمر، حضرت عثمان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان بدر میں شریک تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ عثمان بدر میں شریک نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بدر میں شریک سمجھا، شریک کیا، لیکن بنفس لفیظ خود حضرت عثمان بدر میں موجود نہیں۔ اچھا آگے چلیے، اس نے کہا کہ حضرت عثمان بیعت رضوان میں شریک تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بیعت رضوان میں بھی حضرت عثمان موجود نہیں تھے، اور حدیبیہ میں جب صلح لکھی گئی وہاں پر اسلام نے بیعت کی، صحابہ سے 1400 صحابہ لگ بھگ، وہاں بھی عثمان موجود نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ پھر یہ بتائیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بدر میں موجود اور نہ بیعت رضوان میں موجود، مقام عہد میں عثمان بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ حضرت ابن عمر نے کہا بالکل بھاگے۔ جس وقت عہد میں پگڑ مچی، صحابہ کے پاؤں کھڑے، بعض صحابہ دوڑ گئے، ان بھاگنے والوں میں حضرت عثمان بھی تھے۔ بخاری کے بھی سنا رہا، اس نے کہا اللہ اکبر، کمال ہے۔ یہ تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ عثمان وہاں بھی نہیں، وہاں بھی نہیں، وہاں بھی نہیں۔ اس نے عثمان پہ تان کیا۔ ابن عمر تڑپ گئے، فرمایا ادھر آ، اس کو قریب کیا اور میں پورا جواب سن کر جا۔ یہ بخاری کے بھی سنا رہا۔ ابن عمر نے کہا بدر میں عثمان شریک نہیں تھے، لیکن کیوں شریک نہیں؟ حضرت امام الانبیاء کی بیٹی حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ بیمار ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اے عثمان میری بیٹی بیمار ہے، آپ کی زوجہ بیمار ہے، اور بڑا مشکل اور مصیبت کا وقت ہے، آپ مدینہ طیبہ میں ٹھہر جائیں۔ یا رسول اللہ میں نے بدر میں جانا ہے، میں نے آپ کا شریک سفر بننا ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان آپ مدینہ طیبہ میں رہ جائیں، بدر میں رب کائنات نے اگر فتح بخشی ان فاتحین میں ہے عثمان کے
کہ وہ ظالم حضرت عثمان کا بدر میں نہ آنا پیغمبر کے حکم کے تحت نبی علیہ السلام نے شریک کیا، اور جن لوگوں کو مال غنیمت دیا گیا ان میں نام حضرت عثمان کا بھی رکھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور رہا بیت رضوان کا مسئلہ، بیت رضوان میں عثمان شریک نہیں تھے، اور شریک نہ ہونے کی وجہ ابن عمر نے کہا کہ وہ نالائق تھے، بیت رضوان جو بنی ہے عثمان ہی کی وجہ سے بنی۔ یہ جو بیت رضوان کا مال کا پایا یہ عثمان کی وجہ سے بنا کہ پیغمبر کائنات مکے والوں سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے، فرمایا عمر آپ جائیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں مناسب نہیں ہوں، پھر کس کو بھیجا جائے مکہ المکرمہ میں تاکہ اسلامی ریاست کی طرف سے وہ جا کر مذاکرات کرے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ عثمان کو بھیجیں۔ کیوں؟ مکے کی دنیا، مکے کے لوگ حضرت عثمان سے کتنی محبت اور پیار کرتے ہیں، اتنا پیار وہ اپنی سگی اولاد سے بھی نہیں کرتے۔ آپ ان کو روانہ کریں۔ حضرت عثمان چلے گئے، اور بعد میں پیغمبر کو یہ خبر ملی عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ حالانکہ عثمان شہید نہیں ہوئے، وہ موجود تھے، عثمان قتل کر دیے گئے۔ عثمان قد قتل، آقا دو عالم نے کہا اچھا میرے عثمان کو شہید کیا گیا، اب میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں واپس کر سکتا۔ میرے صحابہ میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کر، یہ پہلا موقع تھا کہ پیغمبر نے صحابہ سے موت کی بیعت کی۔ آپ نے بیعت لی، ابو بکر کا ہاتھ آیا، عمر کا ہاتھ آیا، ابن عمر کے ہاتھ آئے، حدیثوں میں موجود ہے، حضرت علی کے ہاتھ، صحابہ کے ٹکر ہاتھ آئے۔ پیغمبر کائنات نے جب صحابہ نے بیعت کر لی، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، فرمایا میرے صحابہ آج یہ بیعت رضوان اتنی عزت والی بیعت ہے، جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی اللہ نے اس درخت کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کر دیا، اور یہ وہ مقام پورے قرآن پاک میں محمد الرسول اللہ کا جو لفظ ہے، محمد الرسول اللہ کا جو لفظ ہے، یہ صرف سورۃ فتح میں آتا ہے، پورے قرآن میں ایک مقام پہ آتا ہے، اور یہ کس مقام پہ آیا؟ حضرت علی کے ہاتھ میں قلم ہے، بخاری کی حدیث ذکر کر رہا ہوں، آپ نے سامنے سہیل ابن عمر چودھری جو قریش مکہ کی طرف سے آئے ہیں اور صلح نامہ کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام کے حضرت علی کے ہاتھ میں قلم ہے، حضرت علی کاتب بنے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ سہیل بولتا ہے، کہتا ہے آپ رسول اللہ کا لفظ کیوں لکھتے ہیں؟ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ لفظ محمد بن عبداللہ لکھیے، رسول اللہ کا لفظ نہ لکھیے۔ یہاں پہ دو باتیں، آپ نے فرمایا علی کوئی مسئلہ نہیں، ان کے رسول اللہ نام ماننے سے میں رسول اللہ یہ نہیں کہ میں نہیں بناؤں، ان کے نہ ماننے کی وجہ سے میری رسالت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آج کوئی ختم نبوت نہ مانے لیکن پیغمبر کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ رب نے ختم نبوت کا تاج اپنے نبی کے سر پہ رکھ دیا ہے، اور اللہ نے یہ اسلام کے قبول ہونے کی علامت کرا دی۔ میرا اور آپ کا صرف اسلام نہیں اس پر مبنی، بلکہ قرآن مقدس کہتا ہے پہلے انبیاء جتنے دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء تشریف لائے۔ قرآن پاک نے اس بات کی نشاندہی فرمائی، فرمایا جو نبی بھی دنیا میں تشریف لائے اس نبی نے اپنی امت کو کلمہ اسلام، کلمہ کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، اور وہ پیغام دیتے تھے، کہتے تھے کہ آپ اللہ کی وحدہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، ہمیں اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرو۔ لیکن قرآن کہتا ہے وہاں پر وہ یہ بھی وعدہ لیتے تھے کہ تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور مجھے رب کا نبی مانو، تمہارا ایمان قبول تب ہوگا آخر میں آنے والے نبی محمد کو خاتم الانبیاء بھی مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں، فرمایا کہ ہم نے نبیوں کو اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
پر नबूवत खत्म हो जाती है, उसको भी नबी मान। फरमाया हर बंदे का इस्लाम कबूल ही तब है, हजरत आदम से लेकर इमाम अंबिया तक, जब तक वो पैगंबर कायनात को खातिमुल अंबिया ना माने। इमाम अंबिया खातिमुल अंबिया है, किसी के ना मानने की वजह से फर्क आपने क्या फरमाया था? फरमाया कि आयशा तो इन यहूदियों को गाली क्यों निकाली? या रसूलल्लाह, उन्होंने आपको गलत कहा है। आप पर उन्होंने अस्सलाम की बजाय अस्सलाम अलैकुम कहा। अस्सलाम को माना होता है हलाकत, उन्होंने ये सुना होगा। आपने फरमाया कि आयशा रहने दे। मैंने जवाब दे दिया, वो मोहम्मद को गाली नहीं निकालते, मुसलमान को गाली निकालते हैं। मैं तो हूँ मोहम्मद दुनिया में रब के यहाँ भी ताली वाला, लोगों में भी ताली वाला। उनके ना मानने की वजह से ना मेरी नबूवत पे फर्क है, ना मानने की वजह से ना रब्बे कायनात की रबूबियत पे फर्क है। अगर कोई अबू बकर की शान नहीं मानता, ना माने, अबू बकर के अफजलुल नास बादल अंबिया होने में कोई फर्क नहीं। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं अब्बा जान हजरत अली से, आप सबसे अफजल किसको मानते हैं? हजरत अली कह देते बेटा नबी इमाम अंबिया के बाद सबसे आला मैं था। नहीं, हजरत अली जवाब में कहते हैं, ऐ मेरा बेटा, तूने सवाल किया कि हम पैगंबर के बाद सबसे अफजल किसको मानते थे? अफजल अन्नासी बादल अंबिया अबू बकर। हम सिर्फ नबी नहीं, सारे नबियों के बाद सारी कायनात में अफजल अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। अबू बकर सबसे आला है, सबसे वाला है। एक दिन तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह बैठे हुए, आकर कहते या रसूलुल्लाह, आपने फरमाया कि 360 सिफतें हैं, अगर किसी एक बंदे में ईमान के साथ एक सिफत पाई जाए वो जन्नती होने की बिशारत रसूलुल्लाह अता कर रहे हैं। अबू बकर सामने आए, कहते या रसूलुल्लाह, मेरे अंदर कौन सी वसफ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद मेरे अंदर वो वसफ कौन सी है? आका दो आलम ने कहा, है अबू बकर, 1 2 3 4 वसफों की बात नहीं, ईमान के लिए जो पैगंबर रब ने 360 सिफतें पैदा कर रखी हैं, तेरे अंदर तो सारी की सारी मौजूद है। ये अबू बकर की शान है। तो खैर, उस दरख्त का तज़किरा भी रब ने कुरान में किया। अली लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। हज़रत अली ने कहा वल्लाहि ला मुझे या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम मैं आपका रसूलुल्लाह लफ्ज़ नहीं मिटाऊंगा, आपका लफ्ज़ ये नहीं मिटाऊंगा, ये मोहब्बत का मकाम था। हज़रत अली ये कहना चाहते थे कि तुम रसूलुल्लाह का लफ्ज़ इन कलमों से मिटाना चाहते हो, रसूलुल्लाह का लफ्ज़ तो हमारे दिलों में लिखा जा चुका है। फरमाया अली मिटा दो। अली ने कहा नहीं मिटाऊंगा। आपने फरमाया कलम मुझे दो। पैगंबर ने कलम उठाई, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काट दिया। अल्लाह के नबी ने रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काटा। अल्लाह ने कुरान पाक उसी वक्त उतारा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ मेरा पैगंबर। इस एक कागज के टुकड़े से सुहेल इब्ने आमर की दावत पर रसूलुल्लाह का लफ्ज़ आपने काटा। हमने ये लफ्ज़ क़यामत तक के लिए कुरान पाक में महफूज कर दिया। अब क़यामत तक के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पूरे कुरान में सूरत फतह में। खैर, अब उस्मान वो कहने लगा कि है उस्मान, बैठे रिजवान में हजरत उस्मान थे? इब्ने उमर ने कहा नहीं थे। उसने कहा अल्लाहु अकबर। मालूम हुआ कि उस्मान वहां भी मौजूद नहीं। हजरत इब्ने उमर ने कहा मैं तुझे बताऊं क्यों नहीं मौजूद। पैगंबर ने मुज़ाकरात के लिए हजरत उस्मान को मक्का में रवाना कर दिया और बाद में आप अलैहिस्सलाम को खबर हुई कि हजरत उस्मान कत्ल कर दिए गए। नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 से लगभग सहाबा को बैठे, अब मौत की बैत ली, और जब सारे सहाबा ने बैत कर दी और लोगों ने ये देखा, चश्मे फलक ने ये मंजर देखा, वहां के पहाड़ों ने ये मंजर देखा, असहाबे पैगंबर ने ये मंजर देखा, मेरे रब ने ये मंजर देखा, जबरील वहां मौजूद ये मंजर देख रहे हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये हाथ उठता है और आप अलैहिस्सलाम का हाथ जैसे फजा में बुलंद हुआ, सहाबा देखना चाहते क्या होने लगा है। आका अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपने हाथ पे रख के कहा, ओए लोगों, अगर जो उस्मान इस सुलह हुदैबिया की बैत रिज़वान में मौजूद नहीं, लेकिन ये मैं मोहम्मद करीम का हाथ उस्मान की तरफ से बैत कर रहा है। कहने लगा कि अच्छा मेरा
تو قرآن پاک کو نہیں مانتا، تجھے نہیں پتا کہ رب نے قرآن پاک میں یہ ازل فیصلہ کر دیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور آگے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اے میرا پاک پیغمبر اس احد میں لڑائی میں جو صحابہ شہید ہو گئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، جتنے صحابہ شہید ہوئے، میں رب اعلان کرتا ہوں قرآن مقدس میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اللہ نے تمام صحابہ کو معاف کر دیا، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کی، اور فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اے میرا پیغمبر جتنے تیرے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر سے لے کر بلال تک جتنے صحابہ اس وقت زمین پر موجود ہیں، میں رب اعلان کرتا ہوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے، اس وجہ سے کوئی صحابی اس وقت تک فوت نہیں جب تک اللہ نے اس کو رضوان کا پروانہ نہیں دیا۔ آپ جنت میں جائیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، جنت میں جانے کے بعد بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، بڑی بڑی نعمتیں، وہاں کی حور و غلمان اور وہاں کی نہریں، جنت میں باغات ہیں، بنگلے ہیں، بلڈنگیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، اور وہاں ہر طرح کی آسائشات رب تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اور ایسے ایسے چشمے، فرمایا تو آگے جانے کا چشمہ بھیڑ بکری کی طرح تیرے پیچھے پیچھے چلتا جائے گا۔ اور دیکھو جنت میں 5 ہیں، قرآن نے کہا جنت میں وَسَقَامَ رَبُّكُمْ شَكُورًا، رب قرآن پاک میں کہتے ہیں بڑی بڑی نعمتیں تجھے حاصل ہوں گی جنت میں، بڑا کچھ ملے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جام بھر بھر کر پیے گا، لیکن رب تجھے کہے گا ادھر آپ رب کے پاس جائیں، اللہ کہے گا یہ وہ شراب ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے دی، میں نے تیرے لیے شراب طہور بچا کے رکھی ہے، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پلانا چاہتا ہوں۔ رب تجھے پلائے گا، حوض کوثر ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے آقا تو عالم نے کہا حوض کوثر میں لوگوں کو پلاؤں گا، عثمان تو بھی آئے گا، میرے حوض پہ آئے گا، تو پانی پینا چاہے گا، میں کہوں گا عثمان نہیں، اوروں کو تو میں نے کہا وہ برتن ہے بھر بھر کر پیو، لیکن تجھے برتن اپنے ہاتھ سے بھر کر پلاؤں گا، تجھے برتن بھر